أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب ہی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ معزز سامعین، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیرت مند غیور مسلمان بھائیوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا ہے۔ میں اس آیت کی روشنی میں مسلک اہل سنت والجماعت کے وکالت کرنے کی توفیق کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ حضرات نے توجہ رکھی اور اپنی آنکھوں کو میری آنکھوں میں ٹکٹکی ڈال کے دیکھتے اور توجہ رکھتے رہے نا، تو میں ابھی سے وعدہ کر رہا ہوں میں نے آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دینا۔ میں نے آپ کو کھلی اجازت دینی ہے، کھلے لفظوں میں میری گفتگو میں آپ کو قرآن پاک کی آیت نہ ملے، حدیث پاک نہ ملے، کسی صحابی کا قول نہ ملے، کھڑے ہو کے آپ مجھے سزا متعین کر دیں، میں اپنی سزا برداشت کر کے جاؤں گا۔ لیکن اگر میری گفتگو میں اللہ رب العزت کے قرآن کی آیت ہو، گلدستہ احادیث میں خاتم الانبیاء کا فرمان ہو، صحابہ کرام میں کسی صحابی کی بات کی تائید ہو، تو پھر ماننے میں دیر ہم نے، پیچھے والے حضرات نے، ماننے میں دیر ہم نے نہیں کرنی۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، حضور پاک علیہ السلام کی ڈیوٹیوں میں ایک ڈیوٹی ہے، اے میرے نبی آپ قرآن پاک سے اس شخص کو ڈرائیے جو ڈرانے کا حقدار ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے قرآن پاک کو لے کر امت کو ڈرایا بھی ہے، سمجھایا بھی ہے، خوشخبری بھی سنائی ہے۔ توجہ رکھنا، یوں تو کائنات میں ہر نبی آئے ہیں، لیکن حضور پاک علیہ السلام کی طرح نہیں آئے۔ ہر نبی آیا، آ کر تبلیغ کی دعوت دے گئے، لیکن انداز وہ نہیں جو آقا نامدار کا ہے، کردار وہ نہیں جو آمنہ کے در یتیم کا ہے، عظمت وہ نہیں جو حضور پاک علیہ السلام کی ہے۔ اللہ رب العزت انبیاء کو بھیجتے ہیں اطاعت کرنے کے لیے، اطاعت کا معنی بات ماننے کے لیے۔ قرآن پاک سورت نمبر 4 سورت النساء آیت نمبر 64 اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، نبی کو بھیجنے کے مقاصد میں ایک مقصد یہ ہے کہ اس کی بات کی اطاعت کی جائے۔ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ اطاعت طاعتن سے نکلا ہے۔ طاعتن کا معنی ہوتا ہے المشی الحذو النعل بالنعل، پاؤں پہ پاؤں رکھ کے چلنا۔ پاؤں پہ پاؤں رکھ کے چلنے کا معنی یہ ہے کہ جیسے اگلا آدمی جا رہا ہے، پچھلا آدمی اس کی طرح چلے، اگلے آدمی کی چال کی طرح پچھلے کی چال ہو، اگلے کی ڈھال کی طرح پچھلے کی ڈھال ہو، اسے حذو النعل بالنعل کہتے ہیں، اس کے قدموں پہ چلنا۔ گویا قرآن پاک نے بتایا ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، نبی کو بھیجا جاتا ہے اسی وجہ سے کہ نبی کی اطاعت کی جائے۔ اب نبی کی اطاعت کا کیا معنی؟ قرآن پاک نے ایک جگہ اطاعت کی بات کی ہے، دوسری جگہ اللہ محبت کی بات کرتے ہیں۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ کی محبت چاہتے ہو محمد الرسول اللہ کی اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت بھی فرمائیں گے، تمہارے گناہوں کو بھی بخش دیں گے۔ توجہ کرنا، ان دو آیات کی روشنی میں میں ایک دعویٰ پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ السلام کو مقتدا اور مطاع بنا کر بھیجا ہے۔ مقتدا کا معنی جس کی
اقتدا کی جائے. مطاع کا معنی جس کے پیچھے چلا جائے, جس کے پیچھے چلنے اور اقتدا کرنے کا معنی یہ ہے بندہ اس کی بات کو تسلیم کرے, خالی محبت کا دم نہ بھرے, خالی یہ نہ کہے مجھے نبی سے محبت ہے, میں نبی کا غلام ہوں, میں نبی کا ایک لقب قرآن پاک میں جہاں آخری صفحات میں حضور کے نام لکھے ہوئے ہیں, وہاں ان ناموں میں ایک نام الاول بھی ہے, الآخر بھی ہے. الاول کا معنی پہلا, الآخر کا معنی آخری. گویا حضور پاک علیہ السلام کے صفات میں ایک صفت یہ ہے کہ سب سے پہلے حضور پاک علیہ السلام ہیں, الآخر سب سے آخری حضور پاک علیہ السلام ہیں. ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کنت نبیّا وان آدم بین الماء والطین, اللہ نے مجھے اس وقت نبی بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا, ابھی آدم علیہ السلام کا خبیر تیار نہیں ہوا تھا. گویا حضور پاک کی نبوت ازلی اور ابدی شروع سے آ رہی ہے. آپ علیہ السلام کی نبوت اتنی زیادہ ہے کہ سب سے پہلے انہیں بنایا گیا اور حضور پاک کو بھیجنے میں سب سے آخر بھیجا گیا. میرے بھائیوں میں ایک اعتراض حل کرنے لگا ہوں, توجہ کرنا. دنیا میں کوئی آدمی کہے گا مولانا یہ بات کیسے ہے, حضور پہلے بھی ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو پہلا ہو وہ آخری بھی ہو جائے. ہم تو دیکھتے ہیں جو پہلا ہوتا ہے وہ آخری نہیں ہوتا, جو آخری ہوتا ہے وہ پہلا نہیں ہوتا. آپ اس معاملے کو, اس مثال کو یہاں دیکھ لیجئے. میں آخری خطیب ہوں, آخری بات کرنے آیا ہوں, لیکن پہلا نہیں ہوں. جو آدمی پہلا تھا وہ آخری نہیں ہے. کوئی کہے گا حضور پاک کے ناموں میں الاول کیسے سچا ہے, الآخر کیسے سچا ہے. حضور پہلے ہیں تو آخری نہیں ہو سکتے, آخری ہے تو پہلے نہیں ہو سکتے. یاد رکھنا, اعتراض جب دین پہ آتا ہے علماء دیوبند اس کا جواب دیتے ہیں. دنیا جہان میں دین اسلام پہ کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے جس کا جواب دیوبند کے فرزندوں نے نہ دیا ہو. دیوبند کے فرزند نے دین کی حفاظت بھی کی ہے, اعتراض کا جواب بھی دیا ہے. حجت اللہ فی الارض قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند فرماتے ہیں لوگوں تمہاری عقل کی کسوٹی کہاں غائب ہو گئی ہے. اگر عقل سے سوچو حضور اول بھی ہو سکتے ہیں, عقل سے سوچو آخر بھی ہو سکتے ہیں. دنیا میں بہت سے مقام ایسے ہیں بننے سے پہلے نظر نہیں آیا, بنا پہلے تھا, نظر بعد میں آیا ہے. جب دائرہ مکمل کر لیا پھر پلکار کو اٹھا لیا, جب پلکار اٹھ گئی دائرہ بنا بعد میں تھا, نظر پہلے آیا. اور پلکار کی نوک رکھنے سے جو سوراخ بنا پہلے تھا نظر بعد میں آیا. اب کوئی کہے گا کیسے ہو سکتا ہے, ہم کہیں گے سنو, یہ پلکار کی نوک رکھنے سے پہلے دائرہ نہیں تھا, دائرہ بعد میں بنا ہے. نوک رکھنے سے نشان پہلے بنا ہے لیکن ظاہر بات میں ہوا ہے. فرمایا اسی طرح کنت نبیّا وان آدم بین الماء والطین, ابھی آدم کا خبیر نہیں بنا تھا, حضور نبی تھے, الاول پہلے بھی تھے, الآخر آخری بھی تھے. فرمایا ہاں ابھی حضرت آدم پیدا نہیں ہوئے, وجبت علیہ النبوہ, حضور کی نبوت کا فیصلہ کر دیا گیا. گویا حضور پاک کو جب اللہ نے نبوت دی ہے تو سب سے پہلے دی ہے, جب بھیجا ہے تو سب سے آخر میں بھیجا ہے. الاول بھی ہے, الآخر بھی ہے. جزاکم اللہ. نعرے چھوڑنے میں نعرے کا مخالف نہیں ہوں, ٹائم کم ہے. الاول بھی ہے, الآخر بھی ہے. اول بننے میں ہے, آخر نازل آنے میں ہے. الاول بننے میں ہے, آخر بھیجنے میں ہے. تو الاول بھی ہو سکتے ہیں, الآخر بھی ہو سکتے ہیں. یاد رکھیں اعتراض قرآن پہ آتا ہے تو جواب بھی علماء دیوبند دیتے ہیں. میرے بھائیو یاد رکھنا, ایک کافر نے حضرت نانوتوی سے سوال کیا تھا, تم کہتے ہو تمہارے نبی سچے ہیں, تم کہتے ہو تمہارے نبی صادق ہیں, تم کہتے ہو تمہارے نبی امین ہیں. صادق کا معنی سچا, امین کا معنی امانت دار. حضرت نانوتوی نے کہا ہاں میں یہ بات بھی کہتا ہوں کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے تو نکل سکتا ہے, پر میرے حبیب کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. دنیا میں کوئی آدمی دیکھنے والے کو نظر نہ آئے اور بات, سننے والے کو نہ سنائی دے اور بات, بولنے والا نہ بول سکے اور بات, لیکن دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر مصطفیٰ جھوٹ بول جائیں. نہیں, پیغمبر تو ایسے ہیں جنہیں قرآن پاک کہتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفرک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم
نعمتہ علیکا ویہدیک صراطا مستقیما، پیغمبرہ تیرے گناہ تو تھے نہیں، اگر گناہ ہوتے بھی تو اگلے بھی معاف ہیں، گناہ ہوتے بھی تو پچھلے بھی معاف ہیں، ویتم نعمتہ علیکا، اللہ نے اپنی نعمت کو تیرے اوپر مکمل کر دیا ہے، ویہدیک صراطا مستقیما، تجھ جیسا صراط مستقیم اللہ نے کسی کو دیا نہیں ہے، سب سے بڑا صراط مستقیم اللہ نے تجھے دیا ہے۔ کہا ہاں ہاں میں کہتا ہوں میرے نبی جیسا سچا دنیا میں نہیں ہے، کروڑوں سچے آ جائیں وہ سچائی حضور کے قدموں کو نہیں پہنچ سکتی۔ تو اس دیانت سرسوتی کافر نے ایک سوال یہ بھی کیا تھا، اس نے کہا اگر نبی سچا ہے تو اس نے سورۃ فاتحہ بھی قرآن میں دی ہے۔ حضرت نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند نے فرمایا ہاں ہاں حضرت محمد الرسول اللہ نے سورۃ فاتحہ دی ہے، اور اس نے کہا سورۃ فاتحہ الحمدللہ اللہ کا کلام ہے، فرمایا ہاں ہاں اللہ کا کلام ہے۔ اس دیانت سرسوتی ہندو نے کہا میں نہیں مانتا، یہ اللہ کا کلام کیسے ہے؟ کہا تو اعتراض کر، جواب دینا محمدی خادم کے ذمہ ہے۔ اس نے اعتراض کیا، اس نے کہا سورۃ فاتحہ بتاتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پوچھا یہ اللہ کا کلام ہے؟ میں درمیان میں رکا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، شاید تیزی میں بات سمجھ نہ آئے۔ ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے؟ پچھلے بھی کلام ہے یا نہیں ہے؟ کلام اللہ ہے؟ اچھا اب دیانت سرسوتی کا اعتراض سننا کافر کا۔ اس نے کہا اگر اللہ کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے، ایاک نعبد تیری عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین تجھی سے مدد مانگتے ہیں، بتاؤ جب اللہ نے یہ بات کی ہے پھر اللہ نے کس کی عبادت کی ہے؟ جب اللہ نے یہ بات کی ہے پھر اللہ نے کس سے مدد مانگی ہے؟ تو اور میں نماز میں پڑھتے ہیں تو عبادت خدا کی کرتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں تو مدد خدا سے مانگتے ہیں۔ اگر یہ کلام اللہ ہے، یہ بات اللہ کی ہے، تو جب اللہ ایاک نعبد کہتے تھے عبادت کس کی نیت کرتے تھے؟ ایاک نستعین کہتے تھے، مدد کے لیے کس کی نیت کرتے تھے؟ اب سن اعتراض قرآن پاک پہ، اور جواب رب نے علماء دیوبند کو عطا کیا ہے۔ دیوبند کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ میں نے شان مصطفیٰ عنوان علماء دیوبند سے پیش کرنا ہے۔ سن حضرت نانوتوی کا جواب، سینہ تان کے جواب دیا، کلام اللہ کا ہے، یہ بات اللہ نے کی ہے، اپنے لیے کی ہے، لیکن اللہ رب العزت بات کرتے ہیں تو اللہ کی بات ہے، اللہ کی بات بھی سچی ہے، محمد کی بات بھی سچی ہے۔ اس نے کہا دلیل؟ کا سن دلیل، یہ بتا جب ہیڈ ماسٹر بچوں کو سکول میں درخواست یاد کرواتا ہے کہ نہیں کرواتا ہے یا نہیں کرواتا ہے؟ جب ہیڈ ماسٹر کہتے ہیں بچوں لکھو، بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، بچے لکھتے ہیں، پھر ہیڈ ماسٹر کہتے ہیں جناب عالی موسٹ ریسپیکٹفلی آئی بیگ ٹو سے دیٹ آئی ایم وغیرہ، گزارش ہے مؤدبانہ کہ فدوی کو ایک کام ہے یا فدوی بیمار ہے، یہ باتیں لکھتے ہیں۔ فدوی کو ایک یوم کی چھٹی چاہیے، برائے مہربانی لہذا چھٹی عطا کیجئے، آپ کی نوازش ہوگی، العارض فلاں اے بی سی ڈی بات کر جاتا ہے۔ کہا ہاں، کہ بتاؤ جب ہیڈ ماسٹر بچے کو کہتے ہیں لکھ بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر، تو جب بچہ لکھتا ہے اور ہیڈ ماسٹر کہتا ہے تو ہیڈ ماسٹر تو وہ خود ہے، وہ کس کو ہیڈ ماسٹر کہتا ہے؟ جناب عالی تو خود ہے، کس کو جناب عالی کہتا ہے؟ مؤدبانہ گزارش کہتا ہے، حالانکہ اس کو گزارش کی ضرورت نہیں ہے، آئی ایم ایل کہہ کے بیمار ظاہر کرتا ہے، بیمار بھی نہیں ہے، چھٹی کی بات کرتا ہے، چھٹی بھی ضرورت نہیں ہے، چھٹی بھی منظور کراتا ہے، منظور کرانا بھی ضروری نہیں ہے، آخر میں العارض کہتا ہے، عرض کرنے والا بھی نہیں ہے۔ یہ ہیڈ ماسٹر باتیں کیوں کرتا ہے؟ خود بچے کو سکھاتا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہیڈ ماسٹر بخدمت جناب کہتا ہے، حالانکہ ہے تو وہ خود ہیڈ ماسٹر، جناب عالی کہتا ہے خود جناب عالی، العارض کہتا ہے حالانکہ العارض دوسرا ہے۔ یہ بچے کو سکھانے کے لیے، بچے کو سمجھانے کے لیے کہ بچوں کل سے تجھے کام پڑے تو باتیں یوں کرتے ہیں، بخدمت جناب لکھتے ہیں، ہیڈ ماسٹر کہتے ہیں، جناب عالی کہتے ہیں، گزارش کے لفظ لکھتے ہیں، العارض کی بات کر کے یوں مجھ سے مانگا کر۔ فرمایا ہاں اللہ نے محمد الرسول اللہ کی زبانی جب امت کو عبادت سکھانی تھی، مدد سکھانی تھی، پھر اللہ نے ایاک نعبد کہا ہے، اللہ نے ایاک نستعین کہہ کے بندے کو محمد الرسول اللہ کی زبانی سکھایا ہے۔ اے بندے جب تو مجھ سے عبادت کرنے کی دعا کرنا چاہے تو ایاک نعبد کر کے مانگے، و ایاک نستعین کر کے مانگے۔
مانگے اللہ بھی سچے ہیں، محمد بھی سچے ہیں۔ دیکھو اعتراض قرآن پہ آیا، جواب کس نے دیا ہے؟ ذرا زور سے کس نے دیا ہے؟ یاد رکھو شان مصطفیٰ دیوبند کے بغیر نہیں سمجھی جا سکتی آج کے دور میں۔ آج کے دور میں دیوبند کو چھوڑ کے شان مصطفیٰ نہیں سمجھی جا سکتی۔ قاسم العلوم والخیرات وہ ہیں جن کے خلاف وقت کے انگریز نے وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ لوگوں نے کہا قاسم گرفتاری کے وارنٹ ہیں، روپوشی اختیار کر لو، چھپ جاؤ، تم پکڑے گئے۔ امت کی دین کی راہبری کون کرے گا؟ امت کی قائدانہ صلاحیتوں والا قائد امت کہاں سے ڈھونڈے گی؟ حضرت نانوتوی نے بڑوں کی باتیں مان کے روپوشی اختیار کر لی۔ 72 گھنٹے گزرتے ہیں، 3 دن کے بعد نانوتوی روپوشی سے باہر آتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ آپ کے ابھی وارنٹ گرفتاری کے آرڈر تو باقی ہے، آرڈر کینسل نہیں ہوئے، 3 دن روپوشی چھوڑ کے باہر کیوں نکلے ہو؟ نانوتوی کا جواب سنو، کہا میں نے 63 سالہ زندگی میں حضور پاک کی زندگی میں دیکھا ہے، مجھے حضور کی زندگی میں 3 دن سے زیادہ غار ثور سے زیادہ روپوشی نہیں ملتی، میں آگے روپوشی کرنا سنت کے خلاف سمجھتا ہوں۔ یہ نانوتوی ہے، اس کے بغیر تم نبوت کا عشق سیکھو گے؟ اس کو چھوڑ کے تم نبوت کی محبت کی بات کرو گے؟ ہندوستان میں سبز جوتا پہننے کا رواج تھا، اٹھاؤ علماء ہند کی شاندار کارنامے، مولانا حامد میاں کی اس نے واضح لکھا ہے، سبز جوتا پہننے کا رواج تھا، لوگ سبز جوتا پہننے کو فخر سمجھتے تھے۔ ایک شخص حضرت نانوتوی دیوبند کے بانی کے پاس آیا، کہا حضرت بڑے بڑے وڈیرے سبز جوتی پہنتے ہیں، تیرے پاس لایا ہوں، سبز جوتی پہن لے۔ جوتی اٹھائی اور سر پہ رکھے، کہا سبز رنگ کا جوتا پاؤں میں نہیں پہنوں گا، میرے محبوب کے روضے کا رنگ سبز ہے، یہ جوتی اس کی جگہ نہیں ہے، اس کی جگہ میرا سر ہے۔ اس نانوتوی کے بغیر تو سمجھے گا؟ اس نانوتوی کو چھوڑ کے کہے گا دیوبند گستاخ ہے؟ ہاں یہ نانوتوی مدینہ منورہ جاتا ہے، مدینہ منورہ میں جب دیکھا آمنہ کے در یتیم کے سامنے روزہ نظر آیا، جوتیاں اتار دی، کسی نے کہا کانٹے ہیں، کسی نے کہا یہاں نوکیلے پتھر ہیں، جوتی کیوں اتاری ہے؟ کہا جہاں آمنہ کے در یتیم کے پاؤں آئے ہیں وہاں نانوتوی کا جوتا آ جائے مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ اس نانوتوی کو کہے گا گستاخ ہے؟ اس نانوتوی کی بات کرے؟ میں بات کر رہا تھا عشق رسالت پہ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں، حضور پہ اعتراض آیا، جواب کس نے دیا؟ ذرا زور سے کس نے دیا؟ علماء دیوبند نے۔ چلو محمد الرسول اللہ کی بات تھی، اس کے بعد ذرا آگے چلیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ایسی ہے جو الاول بھی ہے الآخر بھی ہے، دھیان میں ہے نا بات؟ الاول بھی ہے آخر بھی ہے، پہلے بھی ہے آخری بھی ہے۔ اور سن لو، ایک شخص نے کہا امام الانبیاء زیادہ خوبصورت ہیں یا حضرت یوسف علیہ السلام؟ کون زیادہ خوبصورت ہے؟ ذرا زور سے۔ قرآن پاک میں آتا ہے قطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا، سورۃ نمبر 12 سورۃ یوسف۔ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا انگلیاں کٹا دی، حضور کو دیکھ کے تو کسی نے انگلیاں نہیں کٹائیں۔ اگر کوئی یہ اعتراض کرے جواب کیسے دو گے؟ سنو زبردست، میں اس پہ ایک اعتراض کروں گا، جواب آپ کے ذمہ۔ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا اماں حضور پاک کو دیکھ کے تو کسی نے انگلیاں نہیں کٹائیں، یوسف کو دیکھ کے لوگوں نے انگلیاں کٹائی ہیں، تم کہتی ہو تمہارا خاوند بہت خوبصورت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آمنہ کے در یتیم جیسا دنیا میں کوئی نہیں۔ اما عائشہ نے فرمایا فلو سمعوا فی مصر اوصاف خدہ ما بذلوا فی سوم یوسف من نقدی لوامی زلیخۃ لو رأین جبینہ لاثرن بالقطع قلوبہن علی الید۔ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تھا، میرے آمنہ کے در یتیم کو نہیں دیکھا، یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کٹائیں، اگر محمد الرسول اللہ کو دیکھتی لاثرن بالقطع قلوبہن علی الید، پھر انگلیوں کے بجائے گردنیں کٹا ڈالتے، جیسے بزرگوں نے فرمایا۔ اب اعتراض سننا، ایک باطل نے اعتراض کیا، اس نے کہا کیسے کہتے ہو گردنیں کٹائیں؟ اس وقت تو یوسف کو دیکھنے والیوں کے ہاتھ میں سیب تھے، دوسرے ہاتھ میں چھری تھی، چھری اور سیب کو ہاتھ میں رکھ کے کاٹا جاتا ہے،
تو انگلی کٹنی سمجھ آتی ہے. کوئی سیب کو گردن پہ رکھ کے تو نہیں کاٹتا, گردن کیسے کٹتی. کوئی اپنے سیب کو دل پہ رکھ کے تو نہیں کاٹتا, پھر حضور کو دیکھ کے دل کیسے کاٹتے. کیونکہ حضرت اما عائشہ کے لفظ ہیں لَأَثَرْنَ قُلُوبَهُنَّ عَلَى الْيَدِ, حضور پاک کی انگلیوں کے بجائے اپنے دلوں کو کاٹ ڈالتے. تو میں پوچھتا ہوں نا, دل پہ رکھ کے سیب کاٹا جاتا ہے یا ہاتھ پہ رکھ کے؟ ذرا زور سے یار, میں اعتراض کا جواب دوں گا. میں نے شروع میں خطابت نہیں کہی, وکالت کہی ہے. وکیل دلیل پہ دلیل دیتا ہے, آپ نے میری دلیل پہ توجہ رکھنی ہے, ٹھیک ہے. میں نے خطابت نہیں کہی, اس لیے میں نعرہ منع کیا. خطیب چاہتے شور ہو, وکیل چاہتے سناٹا ہو اور میرے دلائل سنے, دلائل دینے, اس لیے میں نے سناٹا کرایا. توجہ, دل پہ سیب رکھ کے کاٹا جاتا ہے یا ہاتھ پہ؟ تو ہاتھ سے تو انگلی کٹتی ہے, دل پہ کون رکھتا ہے؟ سن, میں اما عائشہ کی اس اعتراض کا جواب دینے لگا ہوں دیوبند کے علماء کی روشنی میں. سن دیوبند کے علماء کی روشنی. فرمایا ہاں تم نے سمجھا نہیں ہے اماں کے شعر کو. اماں نے بہت زبردست اور گہرائی والی بات کی ہے. 1000 روپے کے نوٹ میں 100 روپیہ ہوتا ہے پر نظر نہیں آتا, اسے سمجھنا پڑتا ہے دیکھے بغیر. فرمایا اماں نے دل کی بات کی ہے تو بڑی زبردست اشارہ دیا ہے. اماں فرمانا چاہتی ہیں حضور مرکز نبوت ہیں, باقی انبیاء شاخ نبوت ہیں. حضور مرکز ہیں, باقی شاخ ہیں. شاخ اور مرکز میں فرق ہوتا ہے. مرکز تنے کو کہتے ہیں, شاخ ٹہنی کو کہتے ہیں. تنے سے چیز نکلتی ہے, شاخ میں چیز پہنچتی ہے. تنا طاقتور ہوتا ہے, شاخ طاقتور ہوتی ہے. تنا کمزور ہوتا ہے, شاخ کمزور ہوتی ہے. تنے میں خوراک آتی ہے, شاخ میں خوراک آتی ہے. مرکز اور چشمے میں پانی آتا ہے, نہروں میں پانی آتا ہے. چشمہ خشک ہو جائے, نہریں خشک ہو جاتی ہیں. چشمہ خشک ہو جائے, نالیاں خشک ہو جاتی ہیں. فرمایا اسی طرح حضور مرکز نبوت ہیں, باقی انبیاء نہر نبوت ہیں. چشمے سے, مرکز سے نبوت نکلتی ہے, باقی انبیاء میں نبوت پہنچتی ہے. ان میں ایک ایک چیز پہنچی, اس پہ مکمل چشمہ آیا, اس پہ ایک ایک صفت آئی, اس پہ مکمل مرکز آیا. مرکز رکز سے نکلا ہے. رکز خزانے کو کہتے ہیں, جہاں خزانہ ہوتا ہے. خزانے سے نکل کے جیب بھرا کرتے ہیں, خزانے سے نکل کے بٹوے بھرا کرتے ہیں, خزانے سے نکل کے لوگوں کی جھولیاں بھر دیا کرتی ہیں. جھولیاں اصل نہیں ہوتی, اصل خزانہ ہوتا ہے. جیب اصل نہیں ہوتا, اصل خزانہ ہوتا ہے. بٹوا اصل نہیں ہوتا, اصل خزانہ ہوتا ہے. نہر اور نالی اصل نہیں ہوتی, اصل چشمہ اور مرکز ہوتا ہے. اصل تنا ہوتا ہے, شاخ اصل نہیں ہوتی. محمد الرسول اللہ مرکز نبوت ہے. آدم سے عیسیٰ تک شاخ نبوت ہے. یہاں سے نبوت نکلتی ہے, باقی انبیاء کو نبوت ملتی ہے. یہاں سے نبوت پھوٹتی ہے, باقیوں کو نبوت پہنچتی ہے. یہ مرکز ہیں, وہ شاخ ہیں. فرمایا جس طرح نبوت سے مرکز سے چیز نکلی, باقی انبیاء کو ملی, وہ شاخ ہے. تو فرمایا اسی طرح ایک بدن ہے, بدن میں مرکز بدن دل ہے, شاخ بدن انگلیاں ہیں. دل سے ارادہ نکلتا ہے, انگلی وہی جاتی ہے. دل سے منشا نکلتی ہے, انگلی وہی جاتی ہے. دل نے کہا دائیں انگلی کروں, ہاتھ دائیں گیا. دل نے کہا بائیں انگلی کروں, ہاتھ بائیں گیا. دل نے کہا ہاتھ باندھ لوں, انگلیاں بندھ گئیں. دل مرکز بدن ہے, انگلی شاخ بدن ہے. دل سے ارادہ نکلتا ہے, انگلیوں میں ارادہ پہنچتا ہے. اسی طرح دل مرکز بدن, انگلی شاخ بدن. حضور پاک مرکز نبوت, یوسف علیہ السلام شاخ نبوت. انہوں نے مرکز نبوت محمد الرسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا, شاخ نبوت حضرت یوسف کو دیکھا تھا, شاخ کو دیکھا تھا تو اپنی انگلی شاخ کو کاٹا تھا. مرکز بدن محمد الرسول اللہ کو دیکھتی تو مرکز بدن اپنے دلوں کو کاٹ دیتی. اس اعتراض کا جواب یہ دیوبند کے علوم کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں. میں نے شروع سے دیوبند میں پڑھا ہے, ہم نے تو عظمت دیوبند سیکھی ہے. مجھے مقام مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, عظمت اور مرتبہ اور علوف مصطفیٰ دیوبند نے سکھایا ہے. میں یتیم نہیں ہوں کہ کسی اور کی کتاب کو دیکھوں, مسکین نہیں ہوں دوسرے مذہب والے کتاب کو پڑھوں. میرے باپ دادا ہیں, میں نے اکابر علماء دیوبند سے سب کچھ پڑھا. چچا نہ ہونا, باپ نہ ہونا, تایا نہ ہونا, ماموں نہ ہونا تو بچے کی نظریں غیب پہ جاتی ہیں. گھر میں سب موجود ہو تو بچہ بے فکر ہوتا ہے. میرے اکابر عشق مصطفیٰ سے لبریز ہے, مجھے اور کی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. میں نے دیوبند کو پڑھا ہے, میں نے دیوبند سے شان مصطفیٰ سیکھی ہے. شان مصطفیٰ بتائیے. میں دعویٰ, چیلنج اور تحدی سے کہتا ہوں, اس کے مصطفیٰ دیوبند کے رگ رگ میں بسے ہوئے. عشق مصطفیٰ نہیں ہے دیوبندی ہو نہیں سکتا. عشق مصطفیٰ نہیں ہے دیوبندی کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا.
ہاں وہ اپنے آپ کو دیوبندی ظاہر کرتا ہوگا، دیوبندی نہیں ہوگا. کسی بےایمان کی وجہ سے تم نے دیوبند پہ بھول کے اعتراض کیا ہوگا. وہ بےایمان تو ہو سکتا ہے، دیوبندی نہیں ہو سکتا. ایسی بات دل میں عشق مصطفیٰ نہ ہو، کہے اپنے آپ کو دیوبندی. حضرت تھانوی حکیم الامت اشرف علی تھانوی سے کسی نے کہا نمازی جوتے چور ہو گئے. کیا فرمایا؟ نہیں، جوتے چور نمازیوں کی شکل اختیار کر گئے ہیں. جوتے چور نمازیوں کی شکل اختیار کر گئے ہیں. عظمت مصطفیٰ کو بھونکنے والا شاید دیوبند کی شکل اختیار کر کے مماتی بن جائے، دیوبندی نہیں ہو سکتا. دیوبندی اس عظمت مصطفیٰ کا انکار نہیں کر سکتا. توجہ، الاول بھی ہے الآخر بھی ہے، ذہن میں ہے نا؟ تو شاخ بدن کو دیکھا تھا، شاخ نبوت کو دیکھا تھا، شاخ بدن کو کاٹا. مرکز نبوت کو دیکھتی تو مرکز بدن کو کاٹ دیتی. میرے بھائیو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس پہ بہت سی باتیں ہیں، لیکن ٹائم بھی میں دیکھتے ہوئے جا رہا ہوں. میری خوش قسمتی یا بد قسمتی سمجھیں کہ میں 2:45 سے آپ حضرات کے درمیان میں موجود ہوں. مجھے ٹائم 5 بجے ملا ہے. مجھے شروع سے ٹائم ملتا، میں دیوبند کے ایک عقیدے پہ بات کرتا، ایک مسئلے پہ بات کرتا، ایک دلیل کے اوپر بات کرتا. میرے بھائیوں، میں نے سمیٹ کے بات کرنی. یہاں میں 3-4 موضوع چھوڑتے ہوئے ذرا آگے چلتا ہوں. سن، حضرت علامہ ادریس کاندھیلوی کی زبانی ذرا محمد مصطفیٰ کی شان سن. بتاؤ مدینہ میں حضور پاک علیہ السلام کے میزبان کا نام کیا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ جزاکم اللہ. حضرت ابو ایوب انصاری، جن کا اصل نام خالد ہے رضی اللہ عنہ. یہ مدینہ میں حضور کے، یار توجہ کر، میں ایک اعتراض حل کرنے لگا ہوں، آپ خاموش ہو گئے. آپ کا پہلا جلسہ ہے، میرا صبح سے تیسرا جلسہ ہے. میں تیسرا جلسہ اٹینڈ کر، میں ابھی چوتھے جلسے میں جانا ہے. زور میرا لگ رہا ہے، آپ کا نہیں لگ رہا، آپ خاموش ہو گئے. حضور پاک علیہ السلام کے میزبان کون ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری. انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کو رہائش کے لیے گھر دیا تھا نا. دیوبند والے کہتے ہیں یہ بھی مت کہو کہ انہوں نے گھر دیا تھا، بلکہ یہ کہو کہ حضور نے ابو ایوب انصاری کو گھر دیا تھا. حضور پاک نے حضرت ابو ایوب انصاری کو گھر، میں محبت میں نہیں کہہ رہا، قوت دلیل میں کہہ رہا ہوں، قوت عقیدت نہیں، قوت دلیل کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. میں آگے دلیل دوں گا. آپ کہو کہ کیسے؟ حضور تو مدینہ آئے بھی نہیں تھے، پھر اپنا گھر ابو ایوب کو کیسے دیا؟ کسی روایت میں نہیں ہے کہ حضور نے گھر خریدا ہو. دیا تو ابو ایوب انصاری نے تھا، وہ میزبان تھا، یہ مہمان تھے، اور تم کہتے ہو حضور پاک نے دیا ہے. سن ادریس کاندھیلوی دیوبند کے شیخ الحدیث کا جواب سننا. اٹھاؤ سیرت مصطفیٰ. علامہ سہیلی روض الانف کے حوالے سے، زین الدین مراغی کے حوالے سے ایک استدلال لکھتے ہیں. فرمایا لوگوں، محمد الرسول اللہ کی پیدائش سے سینکڑوں سال پہلے قرآن پاک نے سورۃ دخان میں ایک لفظ اتارا ہے، اہم خیر ام قوم تبع. اس آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے کہتے ہیں سنو، یہ آیت بتاتی ہے محمد الرسول اللہ گھر کے مالک تھے، ابو ایوب انصاری گھر میں مہمان تھے. ابو ایوب نے گھر نہیں دیا تھا، خود حضور پاک نے ابو ایوب کو دیا تھا. فرماتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے، حضور کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، حضور کی پیدائش سے سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے. کتنے سال پہلے؟ توجہ رکھنا، سینکڑوں سال پہلے. دیوبند کے عشق مصطفیٰ دیکھ. قوم تبع کا بادشاہ شاہ تبع ہے، 400 علماء کو ساتھ لے کے گزر رہا ہے، یثرب کی وادی سے گزرتا ہے، وہاں رکا قیام کے لیے، آرام کے لیے. جب آرام کر کے کوچ کرنے کی باری آتی ہے کہ یہاں سے نکلنا چاہیے، یہاں سے جانے کی بات آتی ہے کہ یہاں سے آگے سفر کرنا چاہیے، تو قوم تبع نے اپنے ان حضرات سے کہا جو حضرات اس کے مصاحبین تھے، علماء 400 کی تعداد میں ساتھ تھے، بھئی تم تیاری کیوں نہیں کرتے؟ تم چلو نا، ہماری منزل تو آگے ہے. لیکن 400 مولویوں نے بیک زبانوں کے کہا بادشاہ سلامت، آپ ہمیں لے آئے ہو، لیکن ایک بات ہماری بھی مانو، ایک دن اور یہاں رک جاؤ. وہ رک گئے ہیں، لیکن لوگوں نے دیکھا رات بادشاہ بھی رک گیا ہے، یہ لوگ بھی رک گئے ہیں. تورات اور انجیل کے نسخے لے کے یہ یہود اور عیسائیوں کے عالم مدینہ کی گلیوں میں جاتے ہیں، مدینہ کے پتھروں کو اٹھاتے ہیں، تورات اور انجیل کو دیکھتے ہیں، اس کے سنگریزوں کو اٹھاتے ہیں، اپنی کتابوں کو پڑھتے ہیں، پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، کتابوں سے نشانیاں ملاتے ہیں، وہاں کے درختوں کو دیکھتے ہیں، وہاں کی نشانیاں ملاتے ہیں. جب عرصہ گزر گیا، رات گزری، پھر رات کے آخری پہر میں بادشاہ اٹھتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں سینکڑوں سال پہلے یہ 400 مولوی شاہ تبع کے پاس پہنچ جاتے ہیں. اے بادشاہ سلامت، ہم 400 آدمیوں کا اجماع ہے، تم
تم سے ایک درخواست کرنے آئے ہیں. بادشاہوں کے بڑے دل ہوا کرتے ہیں, آپ ہماری خواہش کو پورا کر دیجئے. بادشاہ نے کہا بتاؤ کون سی خواہش ہے, تمہیں ساتھ لے کے چلتا ہوں, تم تو میری پارلیمنٹ ہو, تمہاری بات نہیں تو کس کی بات مانوں گا. ان نے کہا ہمیں اجازت دو, ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں, ہم یہاں سے آگے نہیں جاتے. بادشاہ نے کہا تو سب نے کہا ہم سب رہنا چاہتے ہیں. آخر بادشاہ بھی سوچنے لگا, کوئی اکا دکا ہوتا تو بات سوچنے کی تھی, سب نے کہہ دیا ہم یہاں رہتے ہیں, آخر وجہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت, ہماری کتابیں بتاتی ہیں جو آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ آئیں گے, یہ یثرب کی وادی جو بعد میں مدینہ منورہ بنے گی, مدینہ طیبہ بنے گی, یہ اس کی جائے ہجرت ہوگی, یہ اس کی جائے مدفن ہوگی, یہ اس کا جائے قرار ہوگی, یہاں اس کا روضۃ من ریاض الجنہ بنے گا. ہم چاہتے ہیں کہ وہ نبی آئے تو ہم اس کا استقبال کرنے والے ہوں, ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں, اس کی جگہ کو, اس کے راستے کو, اس کے مشن کو ہم وار کرنا چاہتے ہیں. بادشاہ نے کہا اچھا جس کے لیے تم 400 عالم یہاں رہنا چاہتے ہو تو تمہیں یہاں خالی رہائش کی اجازت نہیں دیتا. بادشاہ تو اپنے چار کے مطابق, اپنی شان کے مطابق سوالوں کے جواب دیا کرتے ہیں. میں 400 آدمیوں کو 400 گھر بھی بنوا کے دوں گا. بادشاہ نے 400 محلات تعمیر کرائے, ایک ایک عالم کو ایک ایک محل میں بسا دیا, رہنے کے حکم دیا, پھر ایک محل بنوایا, ایک گھر تعمیر کیا. کہا لوگوں جس نبی کے لیے تم یہاں رہنا چاہتے ہو میں یہ مکان اس نبی کے لیے بنوا رہا ہوں, وہ نبی آئے گا اس کو میری طرف سے یہ مکان گفٹ کرنا. پھر شاہ طبہ نے کہا پتہ نہیں میری عمر ہوگی یا نہ ہوگی, میں بھی اس نبی کے پاس پہنچتا. لغسلت عن قدمی, شاہ کیسر کی طرح اس کا بھی جب جذبہ ابھرا, اس نے ایک وقت منگوایا, اپنے کاتب کو بلا کے کہا اس پہ کچھ لکھو اور اس نبی کو جا کے پیغام دے دینا, اے لوگوں تم ملنا تو تم دینا, تمہاری نسلیں ملنے تو اپنی نسلوں کو وصیت کر دینا کہ عید محسن بادشاہ کی یہ بات محمد الرسول اللہ کی خدمت میں پہنچا دینا. بادشاہ نے وہ لفظ لکھے ہیں, دیوبند کے شیخ الحدیث مولانا ادریس دہلوی نے سیرت المصطفیٰ میں اس کے الفاظ لکھے ہیں. واللہ میری زبان اجازت نہیں دیتی, میں اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کیسے کروں, میں اس کے الفاظ پڑھ کے اپنی زبان میں ترجمہ کی کوشش کروں گا. اس بادشاہ نے ایمان میں ڈوب کے شعر کہا ہے, اس نے کہا شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بار نسمی فلو مد عمری الى عمره لکنت وزیر اللہ وابن عمی وجاہدت بالسیف اخدعہ وفرجت عن صدره کل غمی. اے نبی جس کے لیے میرا 400 آدمی یہاں رہنے کی خواہش کرتا ہے, میرا جی تو چاہتا ہے کہ میں تجھے دیکھ کے تیرے اوپر ایمان لاتا, نہیں ابھی اگر دیکھا نہیں ہے تو شہدت علی احمد انہ, میں گواہی دیتا ہوں تو اللہ کا وہ نبی ہے جس کو احمد نام تورات انجیل میں ملا ہے, رسول من اللہ بار نسمی, کائنات کو پیدا کرنے والے کا تو نمائندہ بن کے آئے گا. فلو مد عمری الى عمره, اے کاش میری عمر لمبی ہوتی میں تیری عمر تک پہنچ جاتا. لکنت وزیر اللہ وابن عمی, میں تیرا کزن بن کے, چچازاد بھائی بن کے, تیرا وزیر بن کے تیرے مدد کرتا, تیری نصرت کرتا. اگر تیرے معاملے پہ کوئی جنگ کرنے آتا, تیرے اوپر تکلیف آتی, کوئی تیرے اوپر وار کرتا, وجاہدت بالسیف اخدعہ, میں اپنی تلوار لے کے تیرے دشمنوں سے نمٹ جاتا, تیرے دشمنوں کو تہ تہ کر دیتا, ان کو لڑنے کے لیے میں سامنے آ جاتا, تجھے بچا لیتا. وجاہدت بالسیف اخدعہ وفرجت عن صدره کل غمی, اپنے جسم کو تیروں سے زخمی کرا سکتا, اپنے جسم کو نیزوں سے زخمی کرا سکتا تھا, حتیٰ کہ ایک وقت آتا تلوار سے ایک ایک انگ کٹوا لیتا پر آپ پہ کچھ نہ. وفرجت عن صدره کل غمی, تیرے سینے کو ہر چیز سے بچا لیتا, ہر غم سے بچا لیتا. یہ بات کہہ کے وہ چلا, 400 عالم رہ گئے, انہی کی اولاد 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 سینکڑوں سالوں بعد جو حضور پاک کے انصاری بنے ہیں, اوس اور خزرج, یہی 400 علماء یہود کی اولاد ہے. جو انصاری اور خزرج ہیں انہی کی اولاد ہے, اوس اور خزرج. حضور پاک علیہ السلام مدینہ آئے, ہجرت کی ہے, آ رہے ہیں. میرا دعویٰ یاد ہے نا کہ حضور پاک نے مکان میں لایا تھا, مدینہ آ رہے ہیں. ایک ایک کہتا ہے یا رسول اللہ میرے گھر میرے گھر میرے گھر, اتیناکا فدیناکا, میرے گھر میں رہائش, میرے گھر میں. حضور فرماتے ہیں دعوہا انہا مامورا, اس کی رسی مہار کو چھوڑ دو اونٹنی کو, یہ اللہ کے حکم سے مجبور ہے, جہاں اللہ کہے گا بیٹھ جائے. یہ اونٹنی گئی, ابو ایوب کے مکان کے سامنے بیٹھ گئی. ابو ایوب آئے, حضور کا سامان اندر لے گئے. علماء نے لکھا ہے یہ وہی گھر ہے جو اس شاہ طبہ نے حضور کے لیے بنوایا.
اب بتاؤ حضور پاک کو میزبان کہیں گے یا مہمان کہیں گے؟ حضور نے گھر لیا ہے یا گھر دیا ہے؟ گھر دیا ہے، لیا کیسے؟ یہ دیوبند سے شان مصطفیٰ. میں سیرت المصطفیٰ دیوبند کے شیخ الحدیث کی کتاب پڑھ رہا ہوں. میں نے تبھی تمہیں کہا ہے، شاید تو نے اعتراض دیوبند پہ کیا ہوگا، تو نے دیوبند کو پڑھا نہیں ہوگا، کسی ظالم سے سنا ہوگا، اس ظالم نے اپنے پیٹ کے پیسوں کے لیے تجھے دیوبند سے متنفر کیا ہوگا. گستاخ رسول، گستاخ رسول، یہ گستاخ ہے. گستاخ کی گاف جس کے شروع میں آئے میں کتے سے بڑا بے ایمان سمجھتا ہوں. گستاخ کی گاف جس کے شروع میں آئے. کون کہتا ہے؟ مرزا قادیانی پہ سب سے پہلے کفر کا فتویٰ لدھیانہ کے دیوبندی علماء نے دیا تھا. کون کہتا ہے؟ کون کہتا ہے دیوبندی ایسے نہیں ہے؟ عطا اللہ شاہ بخاری دیوبندی کی تقریر سن کے راجپال کو فنار کرنے والا غازی علم الدین تھا. جہاں اقبال جیسے مفکر اسلام نے کہا اسی ویک دے رہ گئے تھے درخانہ دا منڈا باسی لے گئے. اٹھاؤ ضرب کلیم. علامہ اقبال کی کتاب 1929 میں لکھی ہے. اس نے کیا لکھا ہے دیوبند کی عظمت میں؟ حضرت مدنی کے لیے کیا لکھا ہے؟ حسین احمد مدنی جس کو تو گستاخ سمجھتا ہے، اقبال مفکر پاکستان کہتا ہے اقبال جن علوم کی اب جد میں ہی رہا، مدنی ان علوم کا کامل امام ہے. وہ اسے امام کامل مانتا ہے تو اس کی بات کرتا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنوایا ہے تو جس نے نام رکھا ہے اس کا نام چودھری رحمت علی دیوبندی ہے. ملک پاکستان کے لیے قربانی دیوبند نے دی ہے. جب بن گیا ایسٹ پاکستان، ویسٹ پاکستان، مشرقی اور مغربی پاکستان بنا. مغربی پاکستان میں مشرقی پاکستان میں جھنڈا دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت تھانوی کے بھانجے حضرت ظفر احمد عثمانی نے لہرایا. مغربی پاکستان میں دیوبند کا شیخ الحدیث علامہ شبیر احمد عثمانی نے جھنڈا لہرایا ہے. تو دیوبند پہ بات کرتا ہے. دیوبند نے جب پاکستان نام رکھا تو پھر 4 صوبوں کے نام بھی رکھے کہ 4 صوبوں ہیں. ایک صوبے کا نام صدیقستان، دوسرے کا فاروقستان، تیسرے کا عثمانستان، چوتھے کا حیدریستان ہے. یہ نام تو دیوبند نے رکھے. یہ اور بات ہے کوئی گستاخ آیا ہے اس نے نام قبول نہیں کیا، ورنہ دیوبند نے کیا سے کیا نہیں کیا. قائد اعظم نے تو اتنی حد تک دیوبند کے ساتھ چلا ہے کہ جب حضرت تھانوی کی خدمت میں یہی محمد علی جناح آیا تھا، پینٹ شرٹ میں ملبوس تھا، سر ننگا تھا. حضرت تھانوی نے اسے شیروانی کا لباس دیا ہے. مرد دم تک اس نے شیروانی پہنی ہے. دیکھو شیروانی پہنی یا نہیں پہنی؟ شیروانی یہ حضرت حکیم الامت تھانوی کی دی ہوئی ہے. جسے تو جناح کیپ کہتا ہے، جناح والی ٹوپی، یہ حضرت تھانوی نے سر سے اتار کے اسے دی تھی کہ سر ننگا مت پھر. ہاتھ میں عصا حضرت تھانوی نے دیا تھا. ابھی کہتے ہو دیوبند میں پاکستان میں دیوبند کا کردار نہیں ہے. ہم محب وطن بھی ہیں، محب دین بھی ہیں، محب وطن بھی ہیں، محب دین بھی ہیں. ملک و مذہب سکون زیست کا سامان ہے. ملک میری جان، مذہب میرا ایمان ہے. ملک پر کر دو فدا اپنی ساری زندگی، لیکن مذہب پہ میرا یہ ملک بھی قربان ہے. یہ دیوبند نے کہا. تو دیوبند نے شان مصطفیٰ بھی سمجھائیے، شان ملک مصطفیٰ بھی سمجھائیے. اچھا یاد ہے نا؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے گھر لیا نہیں ہے، گھر دیا ہے. دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تول، یہ تو ہر دور میں انمول رہا ہے. آج حضرت خلیل احمد سہارنپوری، میں نے ایک جگہ بات کی، اس نے کہا خلیل ہم بیٹھ بھی یوں کہتے ہیں. میں نے کہا غلط مت کہہ، غلط مت کہہ. خلیل احمد سہارنپوری وہ ہے جس نے حدیث کی شرح ابی داود لکھی. شرح ابی داود ان نے لکھی ہے بذل المجہود. پھر اٹھا کے اللہ سے کہا اللہ میں نے تیرے نبی کی حبیب کبریا کی باتوں کی شرح لکھی ہے، تجھے قبول ہے تو مجھے قبر مدینہ منورہ میں دے. آج اس خلیل احمد سہارنپوری کی قبر حضور کے پڑوس جنت البقیع میں ہے. دیوبند کی عظمت کی بات کرتا ہے. قرآن پاک کے بعد درجہ تو بخاری کا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو کتاب دنیا میں پڑھی جاتی ہے اس کا نام پتہ ہے؟ قرآن کے بعد جو سب سے زیادہ دنیا میں کتاب پڑھی جاتی ہے، رتبہ نہیں، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی فضائل اعمال. شیخ الحدیث مولانا زکریا نے لکھی، کعبہ میں اٹھا کے کہا اللہ لکھی تو تیرے حبیب کے لیے ہے، تیرے دربار میں کہتا ہوں قبول ہے تو مجھے قبر اپنے حبیب کے دربار میں جا کر دے دے. آج اس شیخ الحدیث کی قبر بھی مدینہ منورہ جنت البقیع میں. بدر عالم میٹھی نے ترجمان السنہ لکھی تو اللہ میں نے سنت کی ترجمانی لکھی ہے، قبول ہے تو مجھے قبر وہی دے. آج یہ جنت البقیع میں دفن ہے. یہ پوری کتاب ملتی ہے. آپ اٹھا کے دیکھیں کہ مدینہ منورہ میں اکابر دیوبند کی قبریں. آج ہم حبیب کبریا کے پاس مدفون ہیں. ابھی بھی میری سنت پہ، میری نسبت پہ، میرے مذہب پہ، میرے عشق پہ، میرے جلال پہ شک کرتے ہو؟ ابھی بھی شک ہے.
محمد الرسول اللہ کی عظمت کو 4 چاند تو لگے ہوئے تھے، لیکن اس نے خدمت کا کام لیا تو اللہ نے علماء دیوبند سے لیا۔ کون کہتا ہے کہ دیوبند نے یہ کام نہیں کیا؟ کون کہتا ہے؟ دیوبند آج پوری دنیا کے 183 ممالک میں چلے جاؤ، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں دیوبند کا پڑھا ہوا موجود نہ ہو، دیوبند کا خادم موجود نہ ہو۔ تم کہتے ہو دیوبندیوں نے کیا؟ حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ، اٹھاؤ حیات شیخ الاسلام۔ مولانا حسن افضال کراچی والے کی اٹھاؤ حیات شیخ الاسلام۔ حضرت حسین احمد مدنی کے واقعات اٹھاؤ، 18 سال حضور کے روضے کے پاس بیٹھ کے اس نے نماز بخاری شریف کا درس دیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تصوف کے اس عالم پہ تھے، کسی حدیث میں کوئی شرح کے اوپر شک پڑتا، سینہ جھکا کے صاحب حدیث سے پوچھ لیتے۔ اس پہ بات کرتے ہو؟ یہی حسین احمد مدنی، اس نے وہاں بیٹھ کے پڑھایا ہے۔ چلو ایک واقعہ اور بھی سناتا جاؤں۔ یہ موضوع تو اپنی جگہ ہے کہ حیات انبیاء قرآن سے ثابت ہے، میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں اس پہ آیات پڑھتا، حدیث پڑھتا۔ حضرت مدنی کی بات آئی تو حیات پہ بات سنو۔ حسن افضال لکھتے ہیں حضرت مدنی کے خلیفہ، فرمایا حضرت مدنی کے سامنے ایک بے ایمان حیات النبی کا منکر بیٹھا تھا۔ حضرت مدنی نے کہا الانبیاء احیاء فی قبورہم، نبی قبر میں زندہ ہے۔ اس نے اعتراض کیا، حضرت نے جواب دیا، پھر اعتراض کیا، پھر جواب دیا، پھر اعتراض، پھر جواب۔ آخر حضرت مدنی نے تصوف اور کشف کی حالت پہ پہنچ کے اللہ سے عرض کیا اللہ اسے کیسے سمجھاؤں؟ پھر اسے کہا اے پگلے تو نبی کو یہ زندگی نہیں مانتا، نبی کی زندگی تو ایسے ہے جیسے سورج روشن ہے، وہ دیکھ روزے کو۔ وہ منکر کہتا ہے کہ میں توبہ طیب اسی وجہ سے ہوا، مدنی کے کہنے پہ روزے کو دیکھا تو روزہ یوں لگا جیسے روزہ مبارک کی جالیاں ہٹ گئی۔ حضور پاک علیہ السلام زندہ بیٹھ کے کہتے ہیں میری آیات نہیں مانتا۔ اٹھا حیات شیخ الاسلام، اٹھا حضرت مدنی کی، اس پہ بات کرتے ہو۔ میرے بھائیوں دیوبند کے اوپر بات مت کیا کرو، کسی بے ایمان بندے کی بات سن کے دیوبند کو غلط مت کہا کرو۔ دیوبند عظمت، میں نے ابھی 4 واقعے پڑھے ہیں، میں 40 واقعے پڑھ سکتا ہوں دیوبند کی عظمت پہ۔ تمہیں کس نے کہا دیوبند نے عظمت نہیں کہی؟ دیوبند نے جانوں پہ کھیل کے بات کی ہے، جانوں پہ کھیل کے جان دی ہے۔ دیوبند والے انہیں پتہ نہیں کیا سے کیا نہیں کیا، ہر معاملے میں دیوبند والوں نے ایسا کردار ادا کیا ہے، ہر باطل کے سامنے ٹکرا ہے تو دیوبند ہے۔ آج بھی دیکھ سیاست میں دیوبند نظر آتا ہے، تبلیغ میں دیوبند نظر آتا ہے، میدان تعلیم میں دیوبند نظر آتا ہے، میدان تصوف میں دیوبند نظر آتا ہے، میدان جہاد میں دیوبند نظر آتا ہے۔ شہداء دیوبند کے پاس زیادہ، علماء دیوبند کے پاس زیادہ، مدارس دیوبند کے پاس زیادہ، کتابیں دیوبند کے پاس زیادہ، عشق بھی دیوبند کے پاس زیادہ۔ میں کسی غیر کی نفی نہیں کرتا، میں نے تیرے پہ ہٹ نہیں کی، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ اپنے عقیدے کی دلیل دینے پہ پابندی تو نہیں ہے، اپنے عقیدے پہ دلیل دینے پہ پابندی تو نہیں ہے، میں اپنے بزرگوں کی بات کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا، یہ دیوبند والوں کے پاس ہی عظمت علماء پہنچی ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنا دین دیا ہے نا، یہ شان مصطفیٰ میں دیوبند نے سمجھائی۔ یاد رکھنا، ایک شخص نے کہا کوئی کہے نبی ایسا ہے جیسے میرا بھائی، حضرت خلیل احمد سہارنپوری نے لکھا جو یہ کہے میری اور نبی کی نسبت ایسے ہے جیسے بڑے اور چھوٹے بھائی کی، وہ کافر ہے۔ اور تم میرے اوپر اعتراض کرتے ہو، ہم دیوبند والے یوں کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں پہلے دیوبند کو پڑھ پھر اعتراض کر۔ خانقاہ شیخ یوسف شریف میں گدی نشین ہے ہمارے ماموں جان، تو ان سے میری ایک مرتبہ بات ہوئی، انہوں نے کہا تم دیوبندی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ ہو۔ میں نے اپنے ماموں سے کہا، میں نے کہا ماموں کیوں؟ دلیل آپ بھی دینا، دلیل میں بھی دوں گا۔ میں نے کہا قرآن سے نا، تو ابھی قرآن پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تم گستاخ ہو، معذرت سے ذرا میں اس کا اعتراض حل کرنے لگا ہوں۔ تو میں نے کہا دلیل؟ اس نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ہے۔ میں نے کہا بالکل رحمت ہے۔ انہوں نے کہا تم نبی کے رحمت ہونے کے منکر ہو دیوبندی؟ میں نے کہا نہیں، ہم نبی کو رحمت مانتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی علیہ السلام کو اللہ نے تمام جہانوں کے لیے ذرا زور سے رحمت بنا کے بھیجا۔ انہوں نے کہا میں ابھی دلیل دوں گا تم پھنس جاؤ گے۔ میں نے کہا ماموں جان ایک نہیں 10 دلیل دے، دیوبند کے بیٹے نے پھنسنا نہیں ہے تو بات کر۔ اس نے کہا رحمت ہے، میں نے کہا رحمت۔ تو اس نے کہا رحمت ہر جگہ پہ، میں نے کہا ہر جگہ پہ، تو کہا نبی بھی ہر جگہ پہ، سمجھے؟ انہوں نے کہا رحمت ہے ہر جگہ پہ تو نبی بھی ہر جگہ پہ۔ میں نے کہا بالکل توجہ، میں نے کہا رحمت ہر جگہ پہ لیکن نبی علیہ السلام صرف مدینہ۔ انہوں نے کہا کیسے؟ جب رحمت ہر جگہ پہ تو نبی بھی ہر جگہ پہ۔ میں نے کہا رحمت ہر جگہ پہ یہ تو ہے، نبی ہر جگہ پہ یہ لفظ آگے نہیں ہے، تیرا عقل کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، جب رحمت نبی ہے تو رحمت ہر جگہ پہ، نبی بھی ہر جگہ پہ۔ میں نے کہا اچھا ایک آیت میں پڑھتا ہوں یہی معنی کرنا۔ انہوں نے کہا پڑھ۔ میں نے کہا قرآن کہتا ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء، ہم نے سورج کو روشن بنایا ہے۔ آپ مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ سورج روشن ہے اور روشنی ہر جگہ پہ، روشنی اور سورج بھی ہر جگہ پہ۔
سورج ہر جگہ پہ، کیوں؟ روشنی تو ہر جگہ پہ. کہتے نہیں سورج اپنی جگہ پہ، روشنی ہر جگہ پہ. میں نے کہا سونا نبی بھی مدینے، نور نبوت ہر جگہ پہ. تم کیوں کہتے ہو ہم قرآن پاک کے منکر یا نبی کی شان کے گستاخ ہیں؟ ایسی بات تو نہیں ہے. میں بچوں کو پڑھا رہا تھا صراط مستقیم کورس میں، میرا ایک شاگرد ہے محسن لغاری، اس سے مجھے فائدہ ہوا ہے، میں نے اس لیے اس کا نام لے رہا ہوں. انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا استاد جی ساری سرائکی چاہدن بے رحمت ہر جاتے تو نبی بھی ہر جاتے، ساری سرائکی چاہے بے دھی دھیان رحمت ہے تو یہ رحمت ہر جاتے وال دھی دھیان ہی ہر جاتے. بچے نے پیارا جواب دیا، میں نے اس کا نقل کر دیا. سمجھے؟ تو مامو جان کو میں نے کہا مامو جان اب یہ میرے اوپر الزام مت لگاؤ، ٹھیک ہے آپ سجادہ نشین خان کہا کے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم دیوبندیوں کو گستاخ رسول کہہ دو. قرآن سامنے رکھ، حدیث سامنے رکھ، عظمت مصطفیٰ سامنے رکھ، پھر دیوبند پہ بات کر. کون سی کسوٹی ہے جس پہ دیوبند والے پورے نہیں ہوتے؟ کون کہتے ہیں میرے بھائیو؟ اچھا بہرحال میرے بھائی یاد رکھنا، ایک مرتبہ ایسا ہوا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جنگ لڑ رہے تھے. ایک عیسائی سیکھ آیا مقابلے میں شاملی کے میدان میں. انہوں نے کہا نانوتوی تیری موت میرے تلوار میں ہے. حضرت نانوتوی نے فرمایا پیچھے دیکھ وہ کیا ہے؟ تھا کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں تھا. پیچھے دیکھ. وہ پاگل تھا، بے وقوف تھا. تو نے پیچھے دیکھا، نانوتوی تلوار ماری، گردن جدا کر دی. کسی نے کہا نانوتوی جھوٹ بولا ہے. جھوٹ بھی بولتے ہو، عاشق بھی کہتے ہو اپنے آپ کو. کہو میں نے سنت پہ عمل کیا ہے. انہوں نے کہا سنت کیسی؟ سنت تو جھوٹی نہیں ہو سکتی. اس نے کہا میں گھر میں نہیں بیٹھا، میدان جہاد میں ہوں. سونے حبیب نے فرمایا ہے الحرب خدع، جنگ دھوکے کا نام ہے. یہ مجھے دھوکہ دینا چاہتا تھا، میں نے حبیب کے قول پہ عمل کر کے اسے دھوکہ دے کے قتل کیا. دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تول، دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تول. میرے بھائیو یاد رکھنا، دیوبند والوں نے تو ایک ایک موقع پہ سنت کو دیکھا ہے، ایک ایک موقع. آپ حیران رہ جاؤ گے، خدا کی قسم آپ عظمت علماء دیوبند کو پڑھو بھی، پتہ نہیں میرے حضرات کیسے ہیں، وہ ہمیں گستاخ رسول کہتے ہیں. میرے بھائیو خدا کے لیے ایسا مت کہا کرو، خدا کے لیے کسی آدمی کی غلط باتوں کے اوپر اعتبار مت کیا کرو. میں صاحب کا انہی میں سے ہوں، اسی لیے میں اعتراض نقل کر رہا ہوں. وہیں سے سیکھ کے آئے، میرے ماموں سے تعلق ہے گھر سے، لیکن یہ صرف الزام ہے، تحدم ہے، تحکم ہے، سینہ زوری ہے، باقی یہ نہیں ہے. اچھا میں بات کو کلوز کرتا ہوں. میں نے شروع میں بات باندھی تھی الاول بھی ہے الآخر بھی ہے، ذہن میں ہے نا؟ پیغمبر الاول بھی ہیں الآخر بھی ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اول بھی بنایا، آخر بنایا. سب سے پہلے نبوت اللہ نے حضور کو دی ہے اور پھر سب سے آخر میں ظاہر کیا ہے. میرے بھائیو یاد رکھنا، آخر میں جو آئے اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ سب سے چھوٹا ہے جس کو آخر میں لایا جاتا ہے. بتایا جاتا ہے یہ آخری مہمان ہے، بڑی عظمت بتانے کے لیے. اللہ نے خاتم الانبیاء بنایا ہے بڑی عظمت بتانے کے لیے. اور ہمارا دعویٰ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسا دنیا میں نبی اور کوئی، دنیا کیا کائنات میں کوئی نہیں. بخاری کی زبان میں کہوں، حضرت شاہ جی بخاری فرمایا کرتے تھے سونے محمد کو اللہ جس سانچے کو بڑھایا اور سانچا ہی توڑ دیتا ہے. اور سانچا ہی، یہ حضرت حسان ابن ثابت کے الفاظ کا سرائکی ترجمہ ہے. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تجھ جیسی پیدا عورتیں نہیں کر سکتی. یہ اس کا ترجمہ ہے، سانچا ہی توڑ دیتا ہے. تجھ جیسی عورتیں پیدا نہیں کر سکتی. حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھوں نے تجھ جیسا حسین نہیں دیکھا. عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے میں اس وقت ہوتا تو حسان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتا حسان تو صحابی ہے ٹھیک ہے، تو رتبے والا ہے ٹھیک ہے، تو نے مصطفیٰ کی زیارت کی ہے ٹھیک ہے، لیکن ایک بات کم کر گئے ہو، یہ مت کہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا. لم تر قط عین، یہ کہ دنیا میں کسی آنکھ نے اس جیسا نہیں دیکھا. یہ کہ دنیا میں اس جیسا کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، عورتیں مجبور ہیں تجھ جیسا پیدا نہیں کر سکتی. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، تجھے ہر عیب سے بری کر کے اللہ نے پیدا کیا ہے. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جیسے تو کہتا گیا اللہ تجھے بناتا گیا. تو کہتا گیا اللہ تجھے بناتا ہے. ترجمہ میں نے کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ کوئی آدمی کہ ہک ہک شے میں پسند ہی پاتی ہے. دلہن کہتی ہے نا آج کی رات میں نے کانٹے بھی پسند کے پہنے، ٹاپ بھی پسند کے پہنے، موتی بھی پسند کا پہنا، میں نے کجلا بھی پسند کا لگایا، میک اپ بھی پسند کا کیا، کپڑے بھی پسند کے پہنے، خوشبو پرفیوم بھی پسند کی. میں تشبیہ نہیں دے رہا، ویسے کہہ رہا ہوں بغیر تشبیہ کے. تو صحابی کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، ویسے تو چاہتا گیا اللہ بناتا گیا. اللہ میری آنکھ ایسے بنا اللہ نے بنا دی، میرے کان ایسے بنا اللہ نے بنا دی. اس پہ ایک لمبی تفصیل ہے کیسے بنا. اللہ میرے بال ایسے بنا واللیل اذا سجا، تو بھی قسمیں کھائے. میرا چہرہ ایسے بنا والضحیٰ، تو بھی قسمیں کھائے.
اللہ میرا سینہ ایسے بنا، الم نشرح لک صدرک، تجھے بھی کہنا پڑے میرے سینے کی بات۔ اللہ میرا شہر ایسے بنا، لا اقسم بہذا البلد، تو بھی قسمیں کھاتا پھر۔ اللہ میرے دانت ایسے بنا، یاسین اور طٰہٰ کے قسم تجھے بھی کھانی پڑے۔ اللہ میری آنکھ ایسے بنا، ما زاغ البصر وما طغى، تذکرہ تجھے بھی کرنا پڑے۔ میرے بھائیو ایک تفصیل ہے اس پہ، ایک لمبا موضوع ہے، یہ علماء دیوبند سے عظمت سنا رہا ہوں۔ ذہن میں ہے بات؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ذہن میں ہے؟ تو یہ آخر میں اللہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، میں اس پہ ایک بات کر رہا تھا، آپ کے ذہن میں ہے؟ ذہن میں ہے یا کھو گئی ہے؟ کون سی ہے جی؟ الاول بھی ہے الآخر بھی ہے، تو اللہ نے آخر میں بھیجا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ سب سے کم درجہ ہیں بڑے درجے والے، اور اس طرح اللہ نے بھیجا کہ اس جیسا کائنات میں اور کوئی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں ہے کیسے؟ خدا پاک نے بھی فرما دیا ہوگا اس جیسا میرے خزانے میں کوئی نہیں ہے۔ مصطفیٰ بات چل رہی تھی، مصطفیٰ، میں نے کہا مصطفیٰ استفاء سے ہے، صفیٌ سے ہے، صفیٌ کا معنی چنا ہوا، اللہ نے سب میں ایک کو چنا۔ کہتے ہیں یار تو بڑا سونا دانا گولئی چنا ہوا ہے، یعنی اس جیسا اور کوئی نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں مصطفیٰ چنا ہوا ہے، مجتبی پسند کیا ہوا ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ ایک بات کروں، بات کو ختم کروں، دیوبند والے کہتے ہیں گستاخ تو بہت آئے ہیں، گستاخ تو، لیکن کسی نے محمد کی گستاخی کی جرت نہیں کی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ پھر کافروں کو قتل کیوں کیا گیا؟ غازی المدین نے مارا، غازی حق نواز نے مارا، غازی ممتاز قادری نے مارا، بڑے بڑے گستاخوں کو قتل کیا ہے۔ ہاں کھل کے کہتا ہوں، تمہارے پنجاب کے گورنر ہو، میرے نزدیک ملعون ہے، حقی ٹھکی بات، اس میں یہ نہیں ہے جو پھانسی کا پندہ انہیں لگنا ہے وہ لگنا لگ جائے، محمد الرسول اللہ کی عظمت پہ سودا بازی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو گورنر ہے، صدر بھی ہوتا تو ہم ایسے کر دیں، تو سب نے اسے مارا۔ تو گستاخی دیوبند والے کہتے ہیں حضور کی نہیں کر سکتے، صرف کوشش کرتے ہیں، وہ بھی ناکام۔ دلیل دیوبند والے کا سنو دلیل، دنیا میں جو کافر بے ایمان گستاخی کرتا ہے تو پہلے حضور پاک کا نام لیتا ہے کہ محمد ایسا ہے، محمد کا معنی ہے تعریف کیا ہوا، وہ خود بھی پہلے کہتا ہے تعریف کیا ہوا، تو گستاخی کیسے کرے گا؟ اسے اپنا ضمیر بھی کہتا ہے، گستاخی بھی کر رہا ہے، محمد بھی کہہ رہا ہے۔ ایک مثال دو، کسی آدمی کسی کا بچہ اچھا نہ لگے نا تو اس کا نہ ہوئے سونا، تو وہ آکھے اے سونا بہو کوڑا ہے، اگلا اکسی بسیتی دا سونا ہی یاد ہے تو کوڑا ہی یاد ہے، چبل راندہ بسیتی دا سونا ہی یاد ہے تو کوڑا ہی یاد ہے۔ کسی کا نام ہو چاند، اگلا کہ چاند بڑا کوڑا ہے، اور کسی چاند نہیں یاد ہے تو کوڑا ہی یاد ہے۔ وہ محمد بھی کہتا ہے، گستاخی بھی کرتا ہے، تو ضمیر کہتے ہیں پگلے محمد کہہ کے تعریف کیا ہوا تو مان گیا ہے، گستاخی کر دی۔ ٹھیک ہے، دنیا میں کوئی آدمی گستاخی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کو نام بھی ایسا دیا ہے، نہ خدا کے نام پہ نکتہ، نہ نبی کی نام پہ نکتہ، نہ لا الہ الا پہ نکتہ، نہ محمد الرسول اللہ پہ نکتہ، نبی کی ذات پہ نکتہ بھی نہیں، نبی کی بات پہ نکتہ بھی نہیں۔ تجھے اور مجھے شان مصطفیٰ دیوبند نے یہی سمجھائی ہے، ٹائم کی کمی کے باعث میں اس پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں شان مصطفیٰ بطرز علماء دیوبند ماننے کی توفیق عطا فرمائے، گستاخی سے اپنی زبانوں کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، حضور پاک علیہ السلام کی تعریف میں اللہ کچھ کمی ہو گئی ہے تو اس کو معاف فرما، جو زیادتی ہوئی ہے اس کو معاف فرما، کمی ہوئی ہے اس کو پورا فرما دے۔ حضرات علماء دیوبند کی روشنی میں ہمیں پوری دنیا میں جانے کی توفیق عطا فرما، دین پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ جو حضرات مخالفین ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، ہدایت عطا فرما، ہدایت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق، اور جن حضرات نے پروگرام کیا اللہ ان کے پروگرام کو قبول فرما، مزید دین میں بڑھ چڑھ کے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و امتہ اجمعین۔